میرا نام ہے ڈاکٹر حسن آفیشیل DR پہ لائک اور سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے۔ سوچنا صحت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن اوور تھنکنگ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ جب ہم سونے کے لیے جاتے ہیں اور پھر بھی نیند نہ آئے تو ہم سوچتے رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے ایک بہت برا سائن ہے جو ہمارے آنے والے وقت میں ہمارے کورٹیسول لیول کو بڑھاتا ہے، ہماری خوشیوں کو کھا جاتا ہے۔ جب جہاز میں پریشر کم ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے فیس پہ ماسک لگائیے، دین دوسروں کو ماسک لگائیے۔ تو اپنے بارے میں سب سے پہلے سوچنا ہے ہمیں، دوسروں کے بارے میں سوچنے سے پہلے۔ اگر ہم اس پہ ڈیٹیل میں بات کریں، اس کا کچھ میکانزم ہے جس میں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے جب ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، کسی چیز کو بہت زیادہ سوچتے ہیں تو ہمارا کورٹیسول لیول بڑھتا ہے، اور کورٹیسول لیول ہماری باڈی کے سارے برے ہارمونز کو بڑھاتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ساری باڈی تناؤ میں، سٹریس میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کی وجہ سے ہمیں سٹریس، انزائٹی، گھبراہٹ، نروسنس، یہ سب چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اچھا، ان کے متعلق اگر ہم ڈیٹیل میں بات کریں، یہ دماغ کر رہا ہے یا آپ کے خیال یا آپ کی سوچ، تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں چیزیں مل کے کرتی ہیں، کیونکہ جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم بولتے ہیں، جو ہم اوور تھنکنگ کرتے ہیں، اس کا تعلق ہمارے سارے جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنی سوچوں کو کم سے کم رکھنا ہے۔ جو ہماری باڈی میں سیروٹونن لیول، اس کو کم کرنے کے لیے ہم SSRI کا استعمال کرتے ہیں، جو کہ ہمارے سیروٹونن لیول کو کم کر دیتی ہے اور بلاک کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے ہماری پوری باڈی تناؤ میں آ جاتی ہے۔ اس کے علاوہ نیوٹریشنل ڈیفیشنسی کی وجہ سے بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ہارمونل امبیلنس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بھی یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ سیروٹونن کم ہونے کی وجہ سے آپ سوچتے رہتے ہیں اور یہ پرابلم سولو کرنے کی آپ کو ایک بیماری کی طرف لے جاتی ہے، جسے ہم obsessive compulsive disorder کے نام سے جانتے ہیں۔ باقی جو نیورو ٹرانسمیٹر ہے وہ ڈوپامین کو کم کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو کئی SSRI ہیں وہ آپ کو پاگل بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہمیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو ملتے ہیں، ہماری باڈی نم ہو جاتی ہے، سن ہو جاتی ہے، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں پلیجر کم ہو جاتے ہیں، جنسی پلیجر بھی کم ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بہت سی اور چیزیں اس کے ساتھ متاثر ہوتی ہیں۔ اس میں جو سب سے زیادہ چیز کی کمی دیکھی گئی ہے وہ وٹامن D کی ڈیفیشنسی ہے، دھوپ میں نہ جانا ہے۔ اس کے علاوہ جو میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا وہ یہ کہ آپ وٹامن D 5000 IV یونٹس روزانہ کی بیس پہ استعمال کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ اپنے پانی کی مقدار کو بڑھائیے۔ اس کے علاوہ اپنی ڈائٹ پہ فوکس کیجئے۔ جنک فوڈ جو ہیں وہ اس میں بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں، آپ کے سٹریس لیول کو بڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آئلی چیزیں اور زیادہ جو ہے اوبیز کرنے والی جو چیزیں ہیں وہ ان سے آپ اوائڈ کیجئے۔ اپنے لائف سٹائل کو ہیلدی کیجئے۔ روزانہ اپنے لیے وقت نکالیے، 10 منٹ کے لیے اپنی میڈیٹیشن کیجئے، اپنے آپ کو بیٹھ کے اپنے آپ سے خود باتیں کیجئے، اپنے آپ کو کنٹرول اور کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کیجئے۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ خود سے اپنے آپ کو سمجھا سکتے ہیں، اپنے آپ کو بتا سکتے ہیں، بنسبت یہ کہ آپ ڈائریکٹلی کوئی آپ کو چھوٹا سا سمٹم ہو تو آپ فوراً میڈیکیشن کی طرف موو ہوں۔ ایسا بالکل نہ کیجیے۔ یہ سب چیزیں آپ کے اندر پیار والا ہارمون پیدا کریں گی، جسے آکسیٹوسن کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آہستہ آہستہ آپ زندگی کے تمام لمحات کو محسوس کر پائیں گے۔ آج جو میں نے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھی ہیں، یہ سب چیزیں ایک کمپریہنسو فارم میں میں نے آپ کے سامنے بتائی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دہی کا بھی استعمال کیجئے، کیونکہ وہ پرو بایوٹک کے طور پہ یوز ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ آپ کے آکسیٹوسن لیول کو بڑھاتے ہیں، جس سے آپ کے پلیجر ہارمون اور کورٹیسول کا لیول کم ہو جاتا ہے۔ کورٹیسول اور اس کے ساتھ جو برے ہارمون ہوتے ہیں جو کورٹیسول کے بڑھنے کی وجہ سے آتے ہیں، وہ بھی ہماری باڈی میں سے نگلیکٹ ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کا اگر کوئی اور کویشچن بھی ہو تو آپ ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے عزیزوں کو ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔